ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہر سیاسی پارٹی اپنے اپنے طور پر تیاریاں کر رہی ہیں۔ ہر قوم، ذات اور طبقہ اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ سب کی کوشش ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے مطالبات پورے کروائیں اور جو بھی حکومت اقتدار میں آئے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی ریاست کی سیاسی جماعت عوام کے مطالبات کو کس حد تک پورا کرتی رہی ہیں، کیونکہ الیکشن گیا تو بات گئی کہ مترادف بھارت میں کام ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ چند ایک سیاسی جماعتیں اپنے مذاہب کے لوگوں کو یا پھر اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطالبات میں سے کچھ مطالبات پورے کرتے ہوں۔ معمولی سی مثال یہ بھی ہے کہ صرف رام مندر کو بنیاد بنا کر بی جے پی نے پچھلے 60 سالوں سے اسے انتخابی مدعا بنایا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ پورے 60 سال کے بعد انہوں نے رام مندر کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر کرنا شروع کیا ہے۔ بھارت میں ہر قوم کے پاس ایک مقصد ہے۔ دلتوں کے پاس نوکری حاصل کرنا اور اونچی ذات کے دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ پسماندہ طبقات کے پاس اچھی زندگی گزارنا، نوکریاں حاصل کرنا اور ریزرویشن کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا مقصد ہے۔ اونچی ذات کے پاس نچلی ذات کو دبا کر رکھنا، نچلی ذاتوں کو ملنے والے مراعات یعنی سہولتوں میں کٹوتی کروانا، عیسائیوں کے پاس ان کی قوم کو آگے لے جانا، تعلیم سے آراستہ کرنا اور ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے کا مقصد ہے۔ سکھوں کے پاس مارنے و مرنے کا جذبہ ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا جذبہ ہے، اپنی کھیتی و ملک سے محبت کرنا ایک اہم مقصد ہے۔ لیکن ان تمام سے ہٹ کر اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمان بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان ویسے تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامران فرما اور ہمیں بہترین جزا عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا تو بہترین و معنی خیز ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی معنی خیز و با مقصد نہیں ہو رہی ہے۔ نہ مسلمان دین میں کامل طریقے سے کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کے معاملات میں ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ ان کے پاس مقصد ہی صاف نہیں ہے، مطالبات بھی ٹھوس نہیں ہیں اور نہ ہی فکر و دور اندیشی کی ان کے پاس موجود ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت یا حکومت مسلمانوں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو حکومت سے کیا چاہیے تو ان کا سیدھا جواب اور سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ انہیں قبرستان کے لیے زمین دی جائے، مزاروں کے لیے فنڈز دیے جائیں، جھنڈے کے پیڑوں کے لیے فنڈز دیے جائیں، قبرستان کی دیوار کی تعمیر کے لیے یا پھر قبرستان میں بجلی کے بلب لگائے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنی زندہ دلی اور زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے زندوں کے لیے کچھ مانگتے، تعلیم کے شعبوں کے لیے کچھ مانگتے، روزگار کے مواقع کے لیے کچھ مانگتے، اسکولوں و کالجوں کی تعمیر کے لیے مطالبہ کرتے، اردو زبان کی ترقی کے لیے مطالبہ کرتے، اسپتالوں کی تعمیر کے لیے مطالبہ کرتے، لیکن نہیں، مسلمانوں کو قبرستانوں کی ترقی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں جو بار بار قبرستانوں کی فرمائش لے کر سیاستدانوں کے پاس پہنچتے ہیں؟ ملک میں سب سے زیادہ زمینیں تو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ مسلمانوں کے اوقافی ادارے کے پاس جتنی زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کی قبروں کے لیے کیا، وہاں تو بڑی بڑی مزاروں کے لیے بھی گنجائش ہے، مگر حالات، مسائل، مستقبل اور حال سے ناواقف قوم کے رہبر اپنی سیاست چمکانے کی خاطر قبرستانوں کو پیٹ لگائے بیٹھے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قبرستانوں کے لیے جگہ دی جائے۔ ویسے بھی اسلام میں نئے نئے قبرستانوں کا رواج نہیں ہے، پرانی قبروں کو بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، تو پھر کیوں مسلمان قبرستانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ جو قبرستان پہلے سے موجود ہیں ان پر تو خود مسلمانوں نے تحفظ کے نام پر قبضہ کر رکھا ہے یا پھر قوم کے نام پر انہیں اینٹھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت کے مسلمان مرے ہوئے لوگوں کے لیے قبرستانوں کا مطالبہ کرنے کے بجائے زندہ انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پیش رفت کریں، تب جا کر قوم میں کچھ ترقی آ سکتی ہے۔ خصوصی رپورٹ مدثر احمد شموگا، روزنامہ آج کا انقلاب، ایڈیٹر۔